اگر ایک بندہ چینج نہیں لا سکتا تو ایک بندہ اس چیز کو شروع ضرور کر سکتا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں جن کو میں پڑھا رہا ہوں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں فری آف کاسٹ پڑھا رہا ہوں, اور وہ جب مجھ سے قیمت کی بات کرتے ہیں, فی کی بات کرتے ہیں, تو مجھ سے ایک بات کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اس چیز کی فیور میں بہت بعد میں کیش کروں گا, جب آپ لوگ سروس میں ہو اس وقت میں یہ فیور جو ہے یہ کیش کروں گا. when you will be a part of the system, تب ہم ایک ٹیم بنائیں گے اور جہاں جہاں ہم سے جتنا ہو سکا ہم کوشش کریں گے وہ چینج لانے کی. ابھی شاید آپ کو میری باتیں بہت چھوٹی لگ رہی ہوں گی, لیکن اس یونیورسٹی سے جب باہر نکلو گے تو بہت ساری حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے دیوانے. واہ, بہت اچھے, بہت خوب. یونیورسٹی کی زندگی ہم نے بھی گزاری ہے, اتنے پرانے وقتوں کی بات نہیں. I can really relate to everything you are feeling. اس وقت آپ بیٹھے جو سوچ رہے ہو یہ کون بندہ آ کے باتیں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. I was one of the crowd as well. Without further ado اپنی باتیں نہیں چھاڑوں گا, آپ کو سمپل سی سے انٹروڈیوس کروا دوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں. It's a good opportunity. آپ جس فیلڈ کے ہو اس فیلڈ میں بھی بہت اچھا کچھ کر سکتے ہو, اس میں بھی آگے جا سکتے ہو, لیکن آپ کو اپنے آپشنس کو اوپن رکھنا چاہیے. If you have a good opportunity, آپ کو اس کے لیے جانا چاہیے. Just as an opportunity, صرف ایک سائڈ آپشن, something to think about. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی میں آؤ, ٹھیک ہے. Just as an option, اپنے آپشنس کو کھلا رکھو. اس بارے میں بھی کبھی جب گریجویٹ ہو گئے تو سوچنا ضرور. میں سب کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ CSS تمہارا دل ہو کرنے کا یا نہ ہو, ایک دفعہ اس کی جو تیاری کا پروسیس ہے اس سے ضرور گزرنا. ایک دفعہ یہ جو پروسیس ہے اس سے ضرور گزرنا. It will teach you a lot of things. خدا پہ یقین, آپ کو دعائیں کرنے کا طریقہ سمجھائے گا, آپ صبر سیکھو گے, آپ محنت سیکھو گے, آپ ڈسپلن سیکھو گے, آپ کنسسٹنسی سیکھو گے. آپ نے اس میری جس علاقے سے میں ہوں, میں گاؤں کی نام لوں تو سب سے پہلے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, جس کو پہلے DMT بھی کہا جاتا تھا, وہ اس میں آپ ایز اسسٹنٹ کمشنر جا رہے ہیں. سیکنڈ از پولیس سروس آف پاکستان. تھرڈ از فارن سروس آف پاکستان. پھر ان لینڈ ریونیو سروس FBR. یہ اس کے بعد ہے پاکستان کسٹم سروس, کسٹمز اسسٹنٹ کلیکٹر, پرانی فلموں میں کلیکٹر صاحب سنا ہوگا وہ بات. اس کے بعد ہے آفس مینجمنٹ گروپ, ملٹری لینڈز اینڈ کنٹرولمنٹس گروپ, انفارمیشن گروپ, کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ, پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ. اس کے بعد ریلوے سروسز, پوسٹل گروپ. کم سے کم 12 سروسز ہیں. اس میں آپ جو آپ کی پریفرنس ہو, جس میں آپ کا جانے کا دل ہو, آپ اپنے پریفرنس کے حساب سے پٹ کرتے ہو اور آپ, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ریٹن پروسیجر میں. ریٹن میں آپ ریٹن کے ٹوٹل مارکس ہیں 1200 اور آپ نے 12 سبجیکٹس آپٹ کرنے ہوتے ہیں, جس میں 6 جو ہیں وہ کمپلسری ہیں, جس میں آتا ہے پہلا انگلش ایسے, دوسرا انگلش پریسی, تیسرا اسلامیات, چوتھا جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی, پانچواں پاکستان افیئرز, چھٹا
کرنٹ افیئرس. یہ 6 ہر ایسپیرنٹ کو یہ 6 سبجیکٹس رکھنے ہوں گے. اس کے بعد آتے ہیں آپ کی کمپلسری. ایف پی ایس سی آپ کو مور دین 40 سبجیکٹس کا آپشن دیتا ہے. مور دین 40. آپ نے ان سبجیکٹس میں سے کوئی سے 6 سبجیکٹ رکھنے ہوں گے. یہ an option, اس لیے ان کو آپشنلز کہا جاتا ہے. کر سکتے ہیں. اس میں میتھس بھی ہے, اس میں اکنامکس بھی ہے, اس میں اکاؤنٹنگ بھی ہے, اس کے بعد اس میں ہسٹری بھی ہے, بہت ساری ہسٹریز ہیں. یو ایس ہسٹری ہے, انڈو پاک ہسٹری ہے, برٹش ہسٹری ہے, امریکن ہسٹری ہے, جینڈر اسٹڈیز ہے, سوشل سائنسز کے بے انتہا ڈسپلنس ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, کرمنالوجی ہے, سوشولوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے. تو دیر آر لاٹ آف ڈسپلنس. آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی 6 سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں. اب انٹرسٹنگ پارٹ غور سے سنیے گا. کمپلسری میں پاسنگ مارکس ہیں 100 میں سے 40. اونلی آپشنلز کے 6 سبجیکٹس میں پاسنگ مارکس ہیں 100 میں سے 33. اور یہ سبجیکٹس ابھی آپ جس بھی ڈگری میں ہو, آپ جو آپ کی ڈگری ہے انجینئرنگ کر رہے ہو, تو آپ کو کورس پڑھ رہے ہو گے کسی سیمسٹر میں. کوئی سبجیکٹ کا نام لے سکتے ہو. سائیکالوجی, میتھس کام, ہسٹری, پاک اسٹڈیز, کمیونیکیشن. یہ تو ضروری ہے زندگی کے لیے. اچھا, تو مارک آپ یہ جو سی ایس ایس کے سبجیکٹس ہیں, یہ محض انٹروڈکٹری کورسز جتنا ان کا سلیبس ہے. سی ایس ایس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ریکوائرڈ کوالیفیکیشن is 14 years of education. BA with second division. BA with second division. That is the requirement for CSS. آپ جب گریجویٹ ہوگے you will be overly qualified. تو ایک بہت آسان قسم کا امتحان ہے. CSS کو آسان قسم کا امتحان ہے لیکن تھوڑا سا لینتھی ہے. آپ کے 12 سبجیکٹس 12 کرنے ہیں, ان کی تیاری میں ٹائم لگتا ہے, پھر پیپر ایڈپٹیشن سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد پیپر دینے کے بعد 7 مہینے بعد رزلٹ آتا ہے, انتظار زیادہ ہے. تو ایک لینتھی پروسیس ہے. اس میں کنسسٹنسی چاہیے, اس میں ڈسپلن چاہیے, اس میں تھوڑی سی محنت چاہیے, جو ہم سے ہوتی نہیں, تو وہ مشکل ہے. سی ایس ایس ایٹسیلف مشکل نہیں ہے. میں نے پہلا سی ایس ایس دی, میں نے پہلی اٹیمپٹ دی 2022 میں. ہر سال اٹیمپٹ ہوتی ہے. فیبروری 1 کو آپ کا پہلا پیپر ہوتا ہے. دن میں 2 پیپر ہوتے ہیں, 6 دن میں 12 پیپر ختم, نو چھٹی. وہ آپ کی نروز کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے. وہ آپ کی ایک دفعہ پیپر پڑھا, میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ آج تک nothing can shake my nerves. Nothing. Nerves of steel کہتا تھا. لیکن وہ جب پیپر میں نے دیکھا تو پھر مجھے آخری خطبہ یاد آیا. وہ آخری خطبہ کیا ہوتا ہے یاد نہیں یاد. اس وقت آپ ہال میں جب بیٹھتے ہو 40 منٹ تک آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے, پیپر دے کے نہیں جا سکتے اگر آپ کو آتا ہے نہیں آتا. 40 منٹ بعد میرے ہال میں 70% جو لوگ تھے وہ پیپر دے کے چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے, کیوں آتے ہی نہیں. انہوں نے پہلی نظر پیپر کو دیکھا, انہوں نے کہا یہ ٹیکل نہیں ہوگا ہم سے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. باقی جتنے بھی بیٹھے رہے انہوں نے اس پیپر کو جب 3-4 مرتبہ گلگام کر کے ان کو پیپر سمجھ آ گیا. اس میں سوال وہی تھے, صرف بہت زیادہ گھما کے دیے ہوئے. اس کو 3-4 دفعہ پڑھ کے سینس بن گئی. جو لوگ بیٹھے رہے وہ سارے کے سارے پاس ہو گئے. انہوں نے پیپر کریک کر لیا. یہ کوئی ایک سبجیکٹ ہوتا, جو چھوڑ کے چلے گئے وہ ہمت آ گئی. تو ساتھ ساتھ ہی ان چیزوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ صرف آپ کے نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے پہلی اٹیمپٹ دی 2022 میں.
میں گریجویٹ ہوا تھا جنوری 2021. I studied from Naman, آپ کی پڑوسی یونیورسٹی. میری گریجویشن تھی انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس میں اور میرا ایک اور بیچلرس تھا پولیٹیکل سائنس میں. میں ڈبل بیچلرس. تو میں نے جنوری 2021 میں تیاری شروع کی. 2001 سال کی 22 میں امتحان میں بہت اچھے. دسمبر میں رزلٹ آیا, میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا. اسکور میرا بہت اچھا تھا اوور آل, لیکن اگر آپ ایک سبجیکٹ میں فیل ہو تو آپ پولیس کیسز میں فیل ہو گئے. آپ نے سارے سبجیکٹس پاس کرنے ہوں گے. 1200 میں سے 600 پاسنگ مارکس, 600 لینا ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ میں کمپلسری میں 100 میں سے 40, آپشنل میں 100 میں سے 33, کل ملا کے 600 نمبر ہونے چاہیے منیمم, یعنی 50% مارکس پاسنگ مارکس. تو میں ایک سبجیکٹ میں اڑ گیا. دسمبر میں رزلٹ تھا. ایک سال کی محنت, ایک سال کی تو محنت. فیب میں پیپر ہوتے ہیں, جنوری کو فیب تیاری کی, فیب میں پیپر دیے, 7 مہینے انتظار کیا رزلٹ کا. 1 سال 7 مہینے. ایک سال 7 مہینے کا انتظار کرنے کے بعد, تیاری کرنے کے بعد, دعائیں کرنے کے بعد پھر میں کشمیر سے ہوں. کشمیر کا تھوڑا سا کوٹا کا سسٹم, ہمارا 2% کوٹا ہے. پنجاب کا زیادہ ہے, کے پی کا زیادہ ہے, باقی پروونسز کا زیادہ ہے. سب سے کم ایج کے اس کے بعد دلی کا. اللہ کے ہر کاموں میں بہتری ہوتی. اس سال جو سروس اویلیبل تھی, اب کشمیر میں جو ٹاپ کی سیٹ آتی ہے وہ 5-6 سیٹس ہوتی ہیں. بچے ہی بہت کم پاس ہوتے ہیں کشمیر سے, ہمیشہ سیٹس 1-2 خالی چلی جاتی ہیں. تو اے جے کے میں جو اس سال ٹاپ کی سیٹ تھی وہ پولیس سروس تھی, اور مجھے جو سروس چاہیے تھی وہ پاس چاہیے پاکستان. میں کہتا ہوں میرا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے پولیس کا, مجھے پبلک ڈیلنگ زیادہ پسند. 2022 میں جو اے جی کے کی ٹاپر تھی ان کا نام تھا بشرا عزیز. شی واز 158 ان پاکستان, اے جی کے میں ٹاپر. تو ان کو ملی پولیس سروس کیونکہ سیٹ یہ اللہ کے کاموں میں بہتری. اگر میں 2022 میں پاس ہو جاتا مجھے کون سی سروس ملتی؟ جو مجھے نہیں چاہیے. 2023 کی اٹیمپٹ لی, پھر سے اتنے انتظار کے بعد, اتنی محنت کے بعد اسی موٹیویشن کو دوبارہ جگانا, دوبارہ سے خود کو انسپائر کرنا کہ what you were aiming for is actually worth it. آپ نے اتنی محنت کی ہے, ایک قدم اور سے, تھوڑا سا اور سا. 2023 کا رزلٹ آیا, سائیکولوجیکل ہوا, انٹرویو ہوا, میڈیکل ہوا, بہت سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد جب ایلوکیشن آئی تو میں نے جب لسٹ پڑھی تو اس میں تھا ٹاپر اے جی کے 19th پوزیشن ان پاکستان. میں پہلا کشمیری ہوں جس کی پورے سی ایس ایس میں ٹاپ 20 میں پہلا کشمیری ہوں. آج تک مجھے سروس کون سی ملی؟ پاکستان ایڈمنسٹریٹر سروس. ماشاءاللہ. Anything which is worth doing, anything which is worth doing requires time. Patience. And anything which requires time requires consistency, discipline, and belief in yourself and your Allah. تو یہ صبر کا ایک امتحان تھا بہت لمبا. میرا جو سی ایس ایس کا سفر رہا میرا بہت لمبا. میں نے کہا میں جائل سا آدمی ہوں, ماکڑ آدمی. آپ شاید مجھ سے لائق ہیں. میرا ایک دوست ہے وہ آج نہیں, اس نے 3 مہینے میں تیاری کی. 3 مہینے. He's a genius. He's an engineer. He's an engineer. اس نے 3 مہینے میں تیاری کی. He's in Pakistan Customs Service. میری ایک اور دوست ہے لبنہ, وہ بھی نمل کی ہے, میری جونیئر تھی. ان کی بھی فرسٹ اٹیمپٹ تھی وہ آئی آر ایس میں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی فرسٹ اٹیمپٹ ہے وہ پاس میں, پولیس میں, فورن سروس میں. تو یہ
ایک لینتھی پروسیس، مزے کا پروسیس ہے. اس میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھو. اس میں آپ ہیوملٹی سیکھو. یونیورسٹی کے لوگوں کو ایسی ہیوملٹی کم ہی ہوتی ہے یونیورسٹی کے بچوں. ابھی میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی آفس میں بیٹھے ہوئے. جب یہاں سے نکلو گے آپ کو پتا چلے گا یہ جو آپ میں پی رہا ہوں. مجھے اگر کوئی بھی کہتا ہے آج میری باتیں سن کے، میرے دوست ہیں میرا رزلٹ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ یو آر ویری ٹیلنٹڈ، ویری انٹیلیجنٹ، میں انہیں کہتا ہوں آپ نے میری محنت کی بےعزتی کر دی. مجھے ٹیلنٹ والوں سے جوڑو. میرے 3.5 سال کی اس کا سفر کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا. میں نے ساری محنت خود کی ہے. کسی نے بیٹھ کے میری کو 12 گھنٹے کی اسٹڈی روٹین نہیں دیکھی. اتنا مشکل نہیں ہے، میں نے تو شروع سے پڑھا تھا اسکریچ سے. میری انگلش بھی تھوڑی سی ٹھیک تھی، اس کو بھی بہتر کرنا. اور میں نے ساری زندگی لٹریچر پڑھا سر، تو مجھے پالیٹکس یہ چیزیں نہیں پتا. میں نے بعد میں بیچلرس کیا اس میں. تو اس میں جو لوگ کام کر جاتے ہیں وہ محنتی لوگ ہوتے ہیں. اس میں محنت چاہیے، آپ نے محنت کرنی ہے. کچھ بھی اچھی چیز آپ کو چاہیے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے. باقی پکائی جی سر میرے وہ سوال ہے کہ ہم ابھی مطلب ہمارا بی ایس چل رہا ہے، اس کے بعد ہی obvious سی بات ہے ہم سی ایس ایس کریں گے، لیکن ابھی سے ہم اگر تھوڑی بہت تیاری کس سینس میں کر سکتے ہیں؟ بی ٹیک کریں یا کیا کریں؟ سی ایس ایس میں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ کی بہت اچھی وکیبلری ہونی چاہیے، آپ کا بہت اچھا ریٹن ایکسپریشن ہونا چاہیے. لیٹ می کلیریفائی دس تھنگ. آپ کی انگلش کریکٹ ہونی چاہیے بٹ سمپل اینڈ کریکٹ. آپ ابھی جو کر سکتے ہو، جو بہت سارے میں نے اسٹوڈنٹس کا بھی مسئلہ دیکھا ہے، یونیورسٹی کے دوران ہم اپنی گرامر سکلز کو، اپنی انگلش کو بہتر نہیں کرتے. بولنا نہ آئے لکھنا تو ٹھیک ہے. کچھ ہوں گے جو پریویلیجڈ ہوں گے. میرے سامنے یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریویلیجڈ ہیں. انگریزی اچھی ہے، آپ کی اسکولنگ ایسی ہوئی ہے، آپ کو اچھے ماں باپ ملے جن کے پاس آپ کو اچھی تعلیم دلوانے کے مواقع موجود تھے، آپ اچھے اسکول سے پڑھے، آپ نے اپنی انگلش پہ، انہوں نے آپ کی انگلش پہ کام کیا. تو کچھ لوگ ہوں گے میری طرح جو اتنے پریویلیج نہیں ہوں گے، تو ان کی انگریزی آج بھی اسپیشلی پیپل فرام کے پی کے ان کا بہت ایشو ہوتا ہے، سندھ کا بہت ایشو ہوتا ہے، کیونکہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بیک گراؤنڈ. تو آپ سب کو یہ چاہیے کہ اپنی انگریزی پہ تھوڑا سا کام کریں، اپنی انگریزی کو کریکٹ بنائیں. آپ جو بات لکھ رہے ہو وہ کریکٹ ہو اور سمپل ہو. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کر لو گے، یہ سب سے بڑا محاذ ہے سی ایس ایس میں. کیونکہ آپ نے 12 کے بعد if you are in police آپ کی 24 گھنٹے جاب، 24/7 you are on call. There is no personal time, there is no me time. اگر کوئی کریٹیکل سچویشن آئی ہے آپ کو اس کو فیس کرنا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس میں سروسز کو زیادہ ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے اور اسی حساب سے ان کے پرکس بھی اچھے. روز کے ساتھ بات کروں گا. کون اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. کون میں پریشر ہے، پبلک ڈیلنگ آپ کو بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے، آپ کو لوگوں سے بہت زیادہ ان رہنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں ایسے ایسے علاقوں میں. تو آپ پاکستان گھومتے ہو، آئی ٹیک اٹ ایز اے پرو، کیا گھومتے رہتے ہو، انجوائے کرتے رہتے ہو، اپنا ملک دیکھتے ہو، ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہو، ڈائیورسٹی انجوائے کرتے ہو. تو آپ کا اگر یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو گو فار فارن سروس، باہر گھومو، انجوائے کرو. اس کی آفس آورز ہے، پیس آورز ہے، 9 to 5 9 to 3 ہر سروس چلا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پولیس کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، پیس کا نہیں ہے، گو ٹو فارن کا نہیں ہے، کسٹمز میں چلے جاؤ، اس کا نہیں ہے، کسی آفس مینجمنٹ میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو بہت سارا پریشر آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن آپ نے ہینڈل تو کرنی ہے. یو ہیو سائنڈ اپ فار اٹ، تو مزہ آتا ہے. Sir, what about the pressure from the superiors? I'm talking about like if you don't have any, command and the power, authority as an individual, and you have to do what your superiors tell you to do. So how can you make a change as an individual?
پہلی بات کہ جو سپیریئرز آپ کو کہتے ہیں، سپیریئرز بھی آپ ہی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. سپیریئرز آپ کو کبھی بھی غلط گائیڈ نہیں کرتے. آپ کا کام کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ڈو واٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک. آپ نے بس اپنا کام کرنا، ٹھیک ہے. پیس کے ساتھ جو بہت زیادہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں کہ آفس جاب ہے، آپ ایسے انجوائے کرتے ہو، وہ کلونیل پرسپیکٹو ہے. سول سروس کا وہ جو کلونیل پرسپیکٹو ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب لان میں بیٹھے ہیں، شام کو چائے پی رہے ہیں، وہ ختم ہو چکا. بہت زیادہ جب یہ جو ٹیکنالوجی کی ایج ہے، کمیونیکیشن کی ایج ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ہو، ہر چیز کو ہی اٹھا کے ڈال سکتے. اور پہلے یہ جو گروپ تھا ڈی ایم جی، اس میں بہت زیادہ میجسٹیریل پاورز تھی، وہ بھی انہوں نے چینج کی ہیں، پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے لوگوں میں. تو اب وہ کلونیل مائنڈ سیٹ آف سول سروس نہیں رہا. اب بہت زیادہ یو آر اے سول سرونٹ. میں نے بیوروکریٹ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، میں نے کہا یو آر اے سول سرونٹ. آپ سویلینس کے غلام ہو، خادم ہو، آپ نے کام کرنا. تو اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو کوئی نہیں چھیڑتا. سول سروس اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہو آپ کو کوئی نہیں چھیڑتا. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس سر حمزہ شفقات کی ہے. تو وہ اسلام آباد میں تھے، بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے. ابھی وہ کوئٹہ میں آج کل ہی از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب، ایکسلنٹ جاب. تجاوزات کو ختم کروا رہے ہیں. اگر آپ ان کے انسٹاگرام دیکھو، یو وڈ ریئلی انجوائے کہ وہ بندہ ہر وقت فیلڈ پہ ہوتا ہے. اس کو جب دیکھو وہ کوئٹہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جتنی بھی کمپلینٹس آتی ہیں، مین ہولز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ دیکھے تجاوزات ہیں، وہ اس کو لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہے ہیں، یہ دیکھو ختم ہو گئی، اور وہ واقعی ختم ہو گئی. I've shifted to Quetta a month back. میں ابھی کوئٹہ میں رہتا ہوں، میرا بھائی وہاں پوسٹڈ ہے. تو میں نے وہ سارے حالات دیکھے اور شہر کا نقشہ بدلا جا رہا. He's doing an excellent job. اگر آپ کام کرنا چاہو آپ کو کوئی نہیں بولے گا، اور اگر کوئی غلط کام کے لیے آپ کو کچھ کہتا ہے you can simply decline. آپ کو نکال تو سکتا ہوں. ٹرانسفر ہوگا گھومنے. How are you? Sir, it's a pleasure to have you here. Sir, my question is, are there any limitations or restrictions regarding CSS that people don't talk about? Regarding service preparation or Yes, regarding preparations. preparation. کوئی خاص limitations نہیں ہے. آپ کی بس eligibility کیا ہے، سیکنڈ ڈویژن یہ ہونا چاہیے کم سے کم. اس کے علاوہ آپ کی ایج 30 سال is the I think cut off age 30 سال ہے. اگر آپ گورنمنٹ سروس میں ہو یا فاٹا سے ہو یا کسی فار فلنگ ایریا سے ہو تو آئی تھنک 32 تک وہ آپ کو ریلیکسیشن دے دیں پر دس سال، ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز. آئی تھنک یہ Thank you, sir. So میرا کوشچن تھا انٹرویو کے ریلیٹڈ. اس طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں اپنے جو اپنے کنٹری کے لحاظ سے کوشچنس پوچھتے ہیں. تو اور دوسرا میرا تھا کرنٹ افیئرس کے بارے میں کہ کرنٹ افیئرس اگر ہم فار ایگزامپل 4 ایئرس کے بعد اگر پریپیئر ہوتے ہیں تو اس زمانے کے جو کرنٹ افیئرس ہیں اس کو ہم اسٹڈی کریں گے یا آج ابھی جو کرنٹ افیئرس ابھی چل رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کا دوسرا سوال ایڈریس کر جو کرنٹ افیئرس کتنے ہیں. جس دن آپ کا پیپر ہو گیا اس سے 1 سال پہلے یا میکسیمم 2 سال پہلے وہ جب پیپر ہو، جب آپ نے فیب میں پیپر دینے جب بھی آپ ہو فیب میں ڈگری گریجویٹ ہونے کے بعد جو بھی فیب آئے اس میں آپ نے پیپر دینے، اس سے 1 سال پہلے یا میکسیمم 1.5 سال 2 سال پہلے جو ہوا ہے وہ کرنٹ افیئرس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا پہلا سوال دیٹ از اے میتھ. ایسا کوئی چیز نہیں ہے. انٹرویو جو ہے وہ بیوروکریٹس لیتے ہیں، سول سرونٹس لیتے ہیں، وہ ریٹائرڈ آفیسرس ہوتے ہیں، وہ ممبر ایف پی ایس سی ہوتے ہیں. صاحب تھے از اے پیس آفیسر، اور شعیب دستگیر صاحب تھے ایکس آئی جی پنجاب رہے ہیں پولیس سروس آف پاکستان. سر تنویر قریشی تھے از آلسو فرام پیس، اور میم ایک تھی مکس کر دیا وہ تھی 4 نمبر. کوشچنس کس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ کو اکیڈیمکلی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو آپ نے ریٹن پہ مارکس لیے ہیں واقعی آپ کے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کو اس حد تک ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ کے جتنے مارکس ہیں وہ آپ اتنا ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے اوپینینس جانتے ہیں. انٹرویو میں سیاست پوچھتے ہیں.
لیکن وہ اس طرح سے پوچھتے ہیں, سولوشن اورینٹڈ پوچھتے ہیں, اوپینین اورینٹڈ پوچھتے ہیں, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا تعلق کس سیاسی پارٹی سے, اوپینین پوچھتے ہیں, ایون ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور کچھ ٹوکن کویشچنس بھی ہوتے ہیں. جب میں نے ایف ایس سی کی تو میرا شروع سے شوق تھا فوج میں جانے کا, آئی ایس ایس پی دینے کا. میرے بھائی آلریڈی سرونگ ایز اے کیپٹن ان پاکستان ملٹری, ابھی وہ میجر ہو جائیں گے, تو وہ ایک موٹیویشن تھے میرے لیے, مجھے بڑی اچھی فیلڈ لگتی. میرے والد, میری والدہ, وہ دونوں اسپین کے نیشنلس ہیں, they're both in Spain. لیکن آج تک میرا پاسپورٹ بھی نہیں ہے, میں نے آج تک پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا. کیوں؟ مجھے باہر جانے کا کوئی شوق نہیں. میرے بابا کہا کرتے تھے کہ پتر, عزت جو ہے وہ اپنے ملک میں, عزت, مزہ, سکون صرف اپنے ملک میں, باہر کچھ بھی نہیں. ان کا 20 سال کا ایکسپیرینس تھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ باہر کچھ نہیں. تو ہمارے دل میں کبھی چاہ ہی نہیں باہر جانے کی. ہمارا پرپز یہی تھا, یہیں کسی ملک میں رہیں گے, سروس کریں گے, سم تھنگ وی کین گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. مقصد تھا آرمی جوائن کرنا, ٹو سرو دا نیشن. میں 138 PMA لانگ کورس میں گیا, میں آئی ایس ایس پی ریکمینڈ ہو گیا, میں فائنل میڈیکلی انفٹ ہو گیا. آئی ایس ایس پی میرا کلیئر تھا. میری آنکھ میں بچپن میں سوئی لگی, اس آنکھ میں بہت چھوٹا تھا, تو یہ آنکھ آپریٹڈ ہے. ایون تو مائی آئی سائٹ از فائن, کسی کمزور ہے, اس کا کوئی افیکٹ نہیں. لیکن ملٹری میں اس وقت آپریٹڈ کیس جو تھا وہ انفٹ کیس تھا. ایون جو آفیسرز لیسکس کرواتے تھے, گلاسز اتارنے والا جو آپریشن ہوتا ہے وہ لیزر سے کرتے ہیں, وہ بھی کرواتے تھے, ان کو بھی سی کیٹیگری کر دیا جاتا تھا, پرانی بات. تو میری آنکھ آپریٹڈ تھی, مجھے جو میجر صاحبہ تھیں انہوں نے انفٹ کر دیا. میں نے کہا اوکے, میں نے اپیل بھی نہیں کی, میں نے کہا اللہ حافظ, انفٹ کیس ہے تو ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یار میڈیکل میں کون کرتا ہے, مجھے بتاؤ, اپیل کرو تمہارا میڈیکل پاس کروا دو. اگر حرام طریقے سے چلے تو سروس بھی آرام, وہ تنخواہ بھی آرام, وہ اگر شہید ہو گئے تو شہادت بھی آرام. اللہ اکبر. یہ وہ کہا کرتے. تو ہم نے کہا نہیں کرنا, لیٹس چینج دا پاتھ, ڈائریکشن چینج کرتے ہیں, ڈائریکشن چینج کرتے ہیں. پرپز تو وہی ہے, ٹو سرو دا نیشن. ادھر ہی رہنا ہے, جو کرنا ہے اسی ملک میں کرنا. تو ملٹری میں ایک دوسرا اچھا آپشن تھا سول سروس. میرے والدین اچھے تھے, میرا بھائی اچھا تھا, انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا جو جنرل ہوتا ہے انجینئرنگ کر لو, یہاں چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, باہر پڑھاؤ, ایسے کر لو. انہوں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا مجھے لٹریچر کا بہت شوق ہے, بہت زیادہ کتابیں پڑھا کرتا. تو انہوں نے کہا لٹریچر کر. میں نے کہا میں نے لٹریچر کر لی. انہوں نے کہا کر, میں آ گیا. تو میرا ایف ایس سی سے آفٹر آئی ایس ایس پی کچھ نہ کچھ جو بھی کرنا ہے اس ملک میں رہ کے کرنا ہے, اور اس ملک میں سوشل سائنسز کے لیے یا اس فیلڈ میں جس میں ہوں, آپ کو شاید کچھ ٹیکنیکل فیلڈ کے بھی ہو, آپ اس میں آگے جا سکتے ہو. تو میرے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی تھی اور میں نے اسی میں جانے کو بہتر سمجھا. تو یہ میری موٹیویشن. دوسرا بڑا پیکلوسی سے سوال جواب لگتا ہے دوسرا, لیکن باقی ایسے اللہ کا علم. السلام علیکم. I'm happy to have you here, and I would like to share my story. A smaller one. Sure. Yeah. While I was doing my BBA, I was just like them, and I just got to know that BBA is like 4 years degree, and at that time I won't be an undergrad, right? So I talked to my family, and they said, "Okay, go for a private BA, right?" Because میں نے آتے سال میں کہا تھا, میں یہ جسٹ ایز این آپشن کہہ رہا ہوں, ایز این اپرچونیٹی جو آپ زندگی میں کبھی اویل کر سکتے ہو. اور میں نے شروع ہی یہاں سے کیا تھا کہ تم سی ایس ایس کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو, اس کی ایک دفعہ تیاری ضرور کرنا, بہت مزہ آئے گا. جیسے کہ آپ نے کہا پڑھتے ہو, آئی اسٹڈیڈ پنجابی, میں کشمیری ہوں, ہم پٹواری پہاڑی دل کو بولتے ہیں. میں نے یہ لینگویج نہ کبھی پڑھی تھی نہ کبھی لکھی تھی. I scored C marks, ma'am, as you 80 marks in both attempts. So it was such a wonderful experience. You get to study the literature in another language. تو اتنے مزے کا ایکسپیرینس ہے. آپ بابوں کو پڑھتے ہو, آپ بلے شاہ پڑھتے ہو,
آپ کے پشتوں کے غنی خان ہیں اس کے اوپر رحمان بابا یا تھوپ ہے بہت مزے کی ہے. میں اس کو تھوڑا سا مجھے وہ ایک میں نے سنی ہے مجھے بہت اچھی ہے. بر خدا مظلوم خدا قبر خدا لیلا. پنجابی میں آپ باہوں کو پڑھتے ہو ہڈا دا بالن عاشق بے سکیندے گھت کے جوڑ جگر وچ آرا ویکھ کباب تلیندے ہو سرگردان پھرن ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہو ہووے عاشق ہزارہ باہوں عشق نصیب کہندے. جب آپ اس طرح کی چیز کو پڑھتے ہو you get the fun out of it یار, اتنا مزہ آتا ہے ایک ایسی چیز کو اسٹڈی کرنا جو آپ نے کبھی نہیں پڑھی اور آپ کہتے ہو کہ I have been missing something from my life. اتنے سارے ڈسپلنس آپ ان کو بالکل اسٹارٹ سے پڑھتے ہیں. اٹس این اپرچونٹی, اس کو اسٹڈی ضرور کریں کیونکہ اس پروسیس یہ جو پورا ہے یو ول لرن ڈسپلن, یو ول لرن کنسسٹنسی, اللہ پہ یقین, خود پہ یقین, محنت. اس میں لک فیکٹر ہے, لک فیکٹر ہے, اس میں آپ کی پریویلیج ڈیسائیڈ کرتی ہے, وہ بھی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ آپ کی اسکولنگ کیسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیسا ہے, آپ کو کتنا وقت محنت کی ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ لک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ہر ایک کا راستہ ڈفرینٹ ہے. اگر وہ منزل ہے تو کوئی یہاں سے شروع کرے گا, جس کی انگریزی اچھی ہے, کریکٹ ہے, وہ یہاں سے شروع کرے گا. اس کے علاوہ جو ساری زندگی جس کو کرنٹ افیئرس کا پتہ رہا ہے, وہ گپ شپ اس طرح کی کرتا رہا ہے, وہ ریڈنگ کرتا رہا ہے, اس کو ایکڈیمک اویئرنیس ہے, وہ یہاں سے شروع کرے گا. تو ہر ایک کا سفر مختلف ہے. مجھے 3.5 سال لگے, میں نے بتایا آج کو 3 مہینے لگے, میری ایک اور کلیگ ہے انہیں 6 مہینے لگے, کسی کو 7 مہینے لگے. تو ہر ایک کا اپنا سفر ہے. I just want you to avail this opportunity. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ لاسٹ فیو کوشچنز کرنے ہیں. سی ایس ایس کی ڈگری میٹر نہیں کرتی. پیپل آر فرام ڈائیورس اکنامک بیک گراؤنڈس, ڈگری میٹر نہیں کرتی. ہیلپ کر سکتی ہے سوشل سائنسز دے ہیلپ, اس قدر نہیں. میں نے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو ہوتے دیکھا. My name is Laika and I'm doing BS English Literature right now. And I'm trying to, go forward and do CSS. So what advice would you give me so that I can look forward to it and make a difference? Problem with literature students is that they do not get out of literature. میرا ساری زندگی یہی مسئلہ. میں ساری زندگی شیکسپیئر پڑھتا رہا ہوں. Love is not love, which alters when alteration defines. میں ساری زندگی یہ پڑھتا رہا. تو جب میں اپنے ایسے دوستوں کے پاس بیٹھتا تھا, ہم چائے پہ بیٹھتے تھے, وہ این ڈی یو سے تھے, قائد اعظم سے تھے, they were from social sciences, IR, political science. وہ بیٹھ کے وہاں پہ ایران ڈسکس کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی فارن پالیسی ڈسکس کر رہے ہیں, یار اکانومی میں یہ مسئلہ ہے, بجٹ ڈیفیسٹ ہے, کرنسی ڈی ویلویشن ہے, مجھے تو یہ ٹرمز بھی نہیں پتا. میں ان میں بیٹھ کے اسے سوچ رہا تھا کہ what the hell I am doing among these people. CSS تو یہ کریں گے, CSS تو یہ کریں گے, مجھ سے تو ہوگا نہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. ان کو سب پتا. ٹھیک ہے, میں وہ انگریزی کا بندہ ہوں جس کا آپشنل آئی آر تھا, اور میرے آئی آر میں دونوں اٹیمپٹس میں ہائیسٹ مارکس ہیں. وہ جو آئی آر والے تھے ان کے مجھ سے کم ہیں. میں انگریزی کا بندہ پاس ہو گیا, وہ سوشل سائنسز کے بیچارے رہ گئے. ڈگری میٹر کرتی ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ کی محنت میٹر کرتی ہے. ڈگری کین ہیلپ یو, لیکن آپ نے محنت کرنی. آئی وڈ سجیسٹ کرنٹ افیئرس, پاکستان افیئرس, ریڈ بکس which might help you in CSS. What books? سب سے پہلے اپنی بیس بنائیں. اگر آپ نے پاکستان افیئرس کا سبجیکٹ ہے تو آپ نے ہسٹری تھوڑی سی تو پڑھ لی. آپ کا کرنٹ افیئرس کا سبجیکٹ ہے, آپ نے آئی آر رکھنا ہے تو آپ نے ہلکی سی فارن پالیسی پڑھنی ہے. ایک بک سجیسٹ کروں گا, اسٹارٹ کے لیے ضرور پڑھو, فارن پالیسی بائی عبدالستار. بڑی اچھی بک ہے. اٹ از اے ریکمینڈیڈ بک بائی FPSC ایز ویل. آپ جتنے بھی کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹس دیکھو گے, آپ گوگل کرو پاک افیئرس سلیبس CSS, کوئی بھی سبجیکٹ اس طرح گوگل کرو گے اس کا سلیبس آئے گا, اس کے نیچے ریکمینڈیڈ ریڈنگز بھی آئیں گی اور سجیسٹڈ ریڈنگز بھی آئیں گی.
تو ان میں سے دیکھو جو بک اچھی لگتی ہے اس کو ضرور پڑھو. ایک ایک دو کتاب ہر سبجیکٹ کی, اگر تم لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو پڑھ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟